اللہ 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 اللہ۔ سامعین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا عنوان ہے کہ آیا کہ نبی علیہ السلام نور تھے یا بشر تھے؟ ہماری امت مسلمہ کا اکثر طبقہ اس مسئلے کے اندر گرا ہوا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نور ہی نور ہیں، بشر کہنا حضور علیہ السلام کی گستاخی ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فقط بشر ہیں، نور نہیں ہیں۔ اب اس مسئلے میں آ کر کافی سارے لوگ اتنا گرے ہوئے ہیں، پھر ایک دوسرے پر فتوے لگاتے ہیں اور عجیب قسم کے الفاظات سے پکارتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بات سمجھ لیجئے، قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے فرمایا کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ ان لوگوں کو بتا دیجئے کہ میں بشر ہوں، تمہاری طرح مجھ پر وحی نازل کی جاتی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضور علیہ السلام ہمارے جیسے بشر ہیں، بلکہ شکل کے اعتبار سے ہم انسانوں جیسے ہیں، لیکن مرتبے اور رتبے کے اعتبار سے بہت زیادہ بلند درجے کے ہیں کہ اللہ کے بعد کائنات میں سب سے زیادہ جس ہستی کی شان ہے، رتبہ ہے، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فقط نور ہی نور ہیں، بشر نہیں ہیں۔ اب ان کی دلیل کیا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس نور آیا ہے۔ اب وہ یہاں نور سے مراد حضور علیہ السلام کو لیتے ہیں۔ اگر اس بات کو مان بھی لیا جائے تو ہم یقین کر سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نور ہیں۔ اب دونوں آیات ہیں، ایک نور پر مبنی ہے اور ایک بشر پر مبنی ہے، اور جو بشر پر آیات ہیں وہ بہت ہی کثیر التعداد ہیں۔ اب آپ اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ نبی علیہ السلام ذات کے اعتبار سے بشر ہیں اور صفات کے اعتبار سے حضور علیہ السلام نور ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہر سنت سے نور پھیلتا نظر آتا ہے، اور حضور علیہ السلام کی صفات یہ ہم مسلمانوں کے لیے نور ہیں۔ اگر ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ نبی علیہ السلام فقط نور ہیں، بشر نہیں ہیں، پھر نوری تو وہ ہوتا ہے جس کی نہ اولاد ہوتی ہے اور نہ ہی نوری کھاتا ہے، نہ ہی پیتا ہے، نہ ہی اس کی بیوی ہوتی ہے۔ اور ہمارے تو الحمدللہ حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات بھی ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کھایا بھی ہے، پیا بھی ہے، یعنی انسانوں کی طرح رہے ہیں، اور نوری جو ہوتا ہے وہ کھانے پینے سے پاک ہوتا ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں جی حضور علیہ السلام نور ہیں، بشر نہیں ہیں، کیونکہ حضور علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا، وہ حضور علیہ السلام کی خصوصیت تھی۔ اب اس بات کو لے کر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضور علیہ السلام فقط بشر نور ہیں، بشر نہیں ہیں۔ اب بشر پر جو قرآن پاک کے اندر آیات ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اسی طرح اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر آیت نازل فرمائی جہاں پر واقعہ معراج کی طرف اشارہ ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ اب یہاں پر اللہ پاک نے لفظ عبد کو استعمال کیا ہے کہ وہ اپنے بندے کو لے گی۔ اب جو کہے کہ نبی علیہ السلام بشر نہیں ہے اور اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میں اپنے بندے کو لے گیا، گویا اس نے قرآن کی آیت کا انکار کر دیا، اور آیت کا انکار کرنے والا وہ مسلمان نہیں رہتا۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، یہاں پر اللہ پاک نے سورہ کہف کی شروع والی آیت کے اندر فرمایا کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل فرمایا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے فقط 2-3 آیات بیان کی ہیں، اس کے علاوہ بھی آیات ہیں اور اس کے علاوہ احادیث بھی ہیں۔ اب میں آپ کو جو اصل بات کی طرف لے کے آنا چاہتا ہوں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ نبی علیہ السلام بشر بھی ہیں اور نبی علیہ السلام نور بھی ہیں۔ جب ہم یہ دونوں عقیدے رکھیں گے تو پھر ہم مجرم نہیں کہلائیں گے۔ اگر ہم فقط نور کہیں گے تب بھی ہم مجرم بن جائیں گے، اگر فقط بشر کہیں گے تب بھی ہم مجرم بن جائیں گے۔ اگر ہم اعتدال والا راستہ اختیار کریں گے کہ نبی علیہ السلام ذات کے اعتبار سے بشر ہیں اور صفات کے اعتبار سے حضور علیہ السلام نور ہیں، پھر قرآن پاک کی ان سب آیات پر عمل ہو جائے گا
اور جب سب آیات پر عمل ہو جائے گا تو یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اگر ہم ایک مسئلے کو اختیار کریں گے پھر ہم مجرم بن جائیں گے۔ اور یہ آپ کے سامنے جو ویڈیو بیان کی گئی ہے یہ فقط اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے تھوڑی سی مسئلے کی جھلکی دکھائی گئی ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔